علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں ثانوی تعلیم، سیکنڈری ایجوکیشن ان پاکستان۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دینا ہے۔ ثانوی تعلیم کو پوری دنیا میں بنیادی مراحل کی حیثیت سے اہم سمجھا جاتا ہے اور اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ثانوی تعلیم بہت سے دیگر ممالک کی طرح اس وقت تک فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی جب تک معاشرے اور بچوں کی اصل ضروریات سے آگاہی حاصل نہ کر لی جائے۔ اس مرحلے کی تعلیم میں زیادہ تر سماجی ضروریات، روایتی اقدار اور فرد کی ذاتی صلاحیتوں کو جن کو وہ کسی مہارت میں استعمال کرتا ہے اور اہمیت دی جاتی ہے۔ برصغیر میں ہائی اسکولوں کا آغاز 1854 میں ہوا۔ نئی تعلیم کا تصور سارجنٹ رپورٹ میں 1944 میں پیش کیا گیا، جس میں ثانوی تعلیم کو تعلیم کے مراحل اہم اور سنجیدہ حصہ سمجھنے پر زور دیا گیا۔ سائیڈن نے بھی اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور تجویز پیش کی کہ ثانوی تعلیم کو کتابوں کے متن، کلاسوں، تعلیمی کورسز اور ڈپلوموں وغیرہ میں کسی خاص نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ کس طرح بچوں کی صحت مند شخصیت کی تعمیر کی جا سکتی ہے اور کس طرح ان کی مدد کی جائے اور وہ صاف شفاف سماجی مقاصد کو پورا کر سکیں۔ 1947 میں منعقد ہونے والی پہلی آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس میں وہ قرارداد پیش کرنے کے باوجود، جو کہ قوم کے لیے ایک آئیڈیل سیٹ اپ کی حیثیت رکھتی تھی، جس کی سفارش تعلیم کے اینول ایڈوائزری بورڈ نے بھی کی تھی، تعلیم کے نظام میں اور خاص طور پر ثانوی تعلیم میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ 4 دسمبر 1951 کو کراچی میں ایک جوائنٹ کانفرنس منعقد ہوئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں تعلیم کے لیے نصاب کا عمدہ انتخاب کرنے کا انتظام کیا جائے۔ کانفرنس میں تعلیم کے ایڈوائزری بورڈ کے نمائندے، انٹر یونیورسٹی بورڈ کے نمائندے اور ٹیکنیکل تعلیم کے نمائندے شریک ہوئے۔ کانفرنس میں ان تعلیمی موضوعات و مسائل پر بحث کی گئی جو کہ ملک کے وجود میں آنے کے 3 سال کے دوران سامنے آئے۔ ان کو نئے سرے سے کس طرح ترتیب دینے کی ضرورت ہے، اس کا کانفرنس میں تعلیمی ترقی کے اس 6 سالہ پروگرام میں بھی بحث کی گئی، جو کہ ملک میں تعلیمی پروگرام کے سلسلے کی پہلی باقاعدہ کوشش تھی۔ اس کانفرنس کے صدر فضل الرحمان نے تجویز پیش کی تھی کہ تعلیم کے پرائمری اسکول لیول کو 2 سال پر محیط ہونا چاہیے اور پرائمری کو 5 سال اور ثانوی کو 8 سال پر محیط ہونا چاہیے۔ اس نے ثانوی سطح کی تقسیم مندرجہ ذیل حصوں میں بیان کی ہے: لوور سیکنڈری، ہائر سیکنڈری۔ بقول فضل الرحمان، اور ثانوی سطح اور اعلیٰ سطح پر تعلیم کے مقاصد کا معیار 20 صدی کے آخری 50 سالوں میں بلند ہوا اور اس بات کو بھی واضح کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں تعلیم کا معیار کم تر ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے گریجویٹس جب باہر کے ممالک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کے حصول کے لیے جاتے ہیں تو انہیں گریجویشن سے کم درجے کے کورسز میں داخلہ ملتا ہے۔ کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ثانوی سطح کو خود تعلیم کا ایک مکمل حصہ ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے مکمل طور پر مؤمن ہونا چاہیے جو ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کسی بھی پیشہ کو اپنانا چاہتے ہیں۔ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے 6 سالہ منصوبے میں تعلیمی پروگراموں کی خامیوں کو بھی واضح کیا گیا، خاص طور پر وہ جو کہ ثانوی سطح سے متعلق ہیں۔ منصوبے میں اس حقیقت کو پیش کیا گیا کہ تعلیم کے حصول کے لیے نصاب مضمون کو نئے سرے سے تیار کیا جائے اور خاص طور پر ثانوی اسکولوں کے لیے، کیونکہ اس سطح پر طلباء کی دلچسپیاں اور صلاحیتیں پھلتی پھولتی ہیں۔ تاہم اس منصوبے کی وجہ سے بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی بہت تبدیلیاں ضرور منظر عام پر آئیں۔ 1959 میں قومی
تعلیم کمیشن نے بھی ثانوی سطح کی تعلیم کے نقائص کو اجاگر کیا اور ان کے دور کرنے کے لیے وہی تجاویز دیں جن کا ذکر 1951 کی قانون میں کیا گیا تھا کہ نصاب دوبارہ تشکیل، ٹیکسٹ بک، اساتذہ کی ٹریننگ، تکنیک وغیرہ پر خصوصی توجہ وغیرہ ہونی چاہیے۔ آج تک اتنا، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔